الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات. والصلاة والسلام على محمد اختره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزبابة العليا والسرة البطحاء وجنابي الحكمة ومصابيح الظلمة وعلى آله الصفين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا واصلح لی شانی کله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللهم انی اسألک بحق فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها صلوات. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابتدا رب کریم کے بابرکت مہربان کریم الرحمن نام نامی سے اور ہزاروں درود و سلام ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. درود پڑھ دیجیے. آپ تمام عاشقان پاک تینت کی طرف سے جو اس وقت فرش عزا پہ نہیں عرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اور مجھ حقیر ذاکرہ کی طرف سے ہزاروں ہدیہ صفا سے عشق و وفا بحضور فاطمہ زہرا قلادۃ الوجود. اللہ اکبر. قلادۃ الوجود کوكب دری مصطفیٰ بہجت قلب النبی کوثر قرآن لیلۃ القدر مصطفیٰ حجاب کبریاء حوراء الانسیہ ام الکتاب ام الفضائل ام الحجج ام الائمہ ام السادات ام ابیہا مبارکہ طاہرہ صادقہ صدیقہ راضیہ مرضیہ طاہرہ مطہرہ بضعت سید الانبیاء کوثر احمد مجتبیٰ پر درود پڑھ دیجیے. سلامت رہے. صلی علی محمد.
ابتدائے کلام، ابتدائے سخن، سرنامہ کلام، جو کشکول گویائی میں تبرک عشق نصیب ہوا ہے، اپنے کہے ہوئے چند مصرے ذکر عالی شان جناب سیدہ آپ کی فاطمہ شناس سماعتوں کی نظر کہ خیر کی ابتدا فاطمہ، ہر خیر نعمت خدا ہے، اور انعامات کے ذکر کثیر کو، منبع کثیر کو فاطمہ کہتے۔ خیر کی ابتدا فاطمہ، عصر کی انتہا فاطمہ۔ امام باقر طالب علم موجود ہے، امام باقر کی وہ روایت کے روز حشر کی اوپننگ سیریمنی میں جو شہزادی جنت ہے، جو خاتون قیامت ہے، جس کے نام پر پورا حشر حالت قیام میں ہے، عصر کی انتہا فاطمہ، خیر کی ابتدا فاطمہ۔ حشر ہوگا رعایا تیری، حشر ہوگا رعایا تیری جب اٹھے مصطفیٰ فاطمہ۔ آقا مصطفیٰ اٹھے تو گویا عالمین حالت قیام میں آ گئے۔ جب اٹھے مصطفیٰ فاطمہ، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب کی مشکل کشا فاطمہ، اور نور ارض و سما مصطفیٰ، عشق صلی علی فاطمہ۔ غاصبوں پر ہے ضرب خدا، قوت لافتہ فاطمہ، سدرۃ المنتہا فاطمہ، بضعت مصطفیٰ فاطمہ، سب کی مشکل کشا فاطمہ۔ صلی علی محمد۔ نور منصورہ یعنی ذات بے مثال و لازوال جناب سیدہ، خدا کا ایک عالی رمز، خدا کا سر نہا، سر مکنون، حجاب کبریاء، اللہ اکبر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہاری بساط کیا، تمہاری اوقات کیا کہ تم میرے نور منصورہ کو پہچان سکو، تمہیں کیا معلوم، یعنی کہ نہیں جان، تمہیں کیا معلوم کہ وہ فاطمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کو پہچاننا مشکل ہے۔ آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں میری بیٹی کے نام کے مطلب ہے جدا کر دی جانے والی، گویا عالمین کو اس کی معرفت سے جدا رکھا گیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مثال دے کے آپ کے اذہان عالیہ کو سمجھا دوں، قرآن تلاوت کرنے والا ہر بزرگ، ہر کم سن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو معانی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، مقام کلیم اللہ پر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کتاب نہیں ہے، خطاب ہے۔ اس بہترین معظم لا مثال لا زوال ذات کا جو آپ سے کلام کرتا ہے اور آپ کو مقام کلیم اللہ عطا کرتا ہے، صلی علی مگر قرآن صحیفہ عشق بھی جب دلوں پر اترتا ہے تو اس کے کئی مخزن ہیں، کئی خزانے، کئی سر نہا، جہاں تک ہماری عقلوں کی، ہماری بساط، ہماری توفیق نہیں ہے۔ یعنی قرآن پڑھا، سمجھ میں آیا، ظاہر حکم تھا، اسے سمجھتے رہے، مگر جہاں پر حروف مقطعات نے اپنی جلوہ آرائی کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ الف لام میم کاف ہا
یا عین صاد. معلوم نہیں ہے مگر اس کے بغیر، اس تلاوت کے بغیر قرآن الہی مکمل نہیں ہوتا. حروف مقطعات سمجھ میں نہیں آئیں گے، معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. تمہارے پرے پرواز اتنے نہیں کہ تم اللہ کے ان اسرار تک پہنچ سکو، مگر قرآن ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح کہنے دیجئے اور اپنے دلوں کو سنبھال لیجئے اور خوب سر دھنیے جمال و اسرار جناب سیدہ پر کہ قرآن عصمت کے حروف مقطعات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. فاطمہ کا علو اور اس کی شان سمجھ میں نہیں آئے گی مگر اسے ماننا پڑے گا. حروف مقطعات کی طرح راز سربستہ ہے جنزات جناب فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. چلتے جائیے تو آپ ہمیشہ جناب سیدہ کو تمام مومنات جینڈر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ خاتون جنت، خاتون ہے، خاتون ہے. خدا کی قسم یہ وہ نور منصورہ ہے جو خدا کا محبت کے دائروں میں محبوب ترین نور تھا. آقا فرماتے ہیں میرے خدا نے اپنے نور سے مشتق کر کے فاطمہ کے نور کو حل کیا، زمین و آسمان سے قبل تخلیق کیا. کسی نے پوچھا کہ کہاں پر تھا وہ نور جب کچھ بھی نہیں تھا، ہستی نیستی کے پردوں میں گم تھی، تو وہ نور کہاں تھا؟ کہا کانا ہی اوقتن، وہ ایک ایسے نورانی طاقچے میں تھا. کسی نے پوچھا خوراک کیا تھی؟ کہا تسبیح و تمجید و تکبیر. وہی خوراک جس وقت فاطمہ آپ کو مصلوں پہ بٹھا کے کھلاتی ہے تسبیح زہرا کی صورت میں. کوئی کیا جانے کہ فاطمہ کیا ایک سربستہ راز الہی ہے. آقا فرماتے سب سے پہلے، اور اللہ اکبر، جینڈر نہیں ہے زہرا، یہ نور ہے، خدا کا پسندیدہ ترین نور. خدا نے روح کو خلق کیا ہے، عورت اور مرد نہیں، پہلے روح خلق ہوئی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. خدا قرآن میں کہتے ہیں ذکرن او انثی، تم مرد ہو یا عورت اس سے فرق نہیں پڑتا، تم روح خدا ہو. اگر خیر بجا لاؤ گے تو قرآن کی آیت ہے تمہیں زندگی طیبہ، حیات طیبہ عطا کروں گا. یہ ایک نور ہے جس تک ہمارے معرفت کی اڑانیں جا نہیں پاتی. رسول بتا رہے ہیں کہ تم ان کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتے. ہاں اگر تم نے ان کے معرفت کا عشر عشیر بھی پا لیا تو گویا تم نے دنیا میں شب قدر کو پا لیا. اے خوشبخت عاشقوں، اے خوشبخت محبت کرنے والوں، تم نے دہلیز زہرا کو چھو کر زندگی میں لیلۃ القدر سے ملاقات کر لی ہے. زہرا کی چوکھٹ کی دریوزہ گری ہی عرفان کی سب سے پہلی منزل ہے. اور آپ غور کیجئے گا اس نور علی نور ذات بے مثال کے جتنے القابات ہم ذاکر پڑھتے حفظ کر کے آتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بس گزر جاتے ہیں. ہاں واہ سبحان اللہ. کبھی غور کیا کیجئے اس نور کے جتنے القابات، کئی ایسے لقب ہیں جن میں اہل بیت میں آئمہ بھی شامل نہیں ہے، سارے راز الہی ہیں القابات. کبھی غور کیا کیجئے. آپ آئیے میرے ساتھ. الممتحنہ، السلام علیکہ زیارت میں یہ جملہ کسی امام کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا. السلام علیکہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک صابرا. سلام اس آزما لی جانے والی پر. زمانوں میں لوگ جگر آزماتے ہیں، جذبے آزماتے ہیں، میدانوں میں اترتے ہیں تو خدا انہیں آزما کر انہیں عظمت عالیہ عطا کرتا ہے. مگر ایک وہ واحد نور علی نور ہستی زہرا کی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین پر بھیجنے سے پہلے آزما چکا تھا، اس لیے گارنٹی آسمان سے اتری ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم.
یا علی یا علی یا علی. خلقت وجود سے پہلے آزما لیا جانے والا نور فاطمہ زہرا ہے. یہ عالم حیرانی، یہ وادی حیرانی جہاں مرسلین کی عقل عاجز ہے. آپ آگے چلتے جائیے، ایک سے ایک لقب ایک اور راز ہائے نہا کو منکشف کرتا ہے. الممتحنہ، نہیں معلوم عرش پر کیا معاملہ تھا، نور کب آزمایا گیا، کیسے آزمایا گیا، کچھ معلوم نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس کے بعد حوراء الانسیہ، زمینی حور. اب یہ وہ ہستی کہ جس کا اتنا ہی رشتہ آسمان سے ہے جتنا زمین سے ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہستی کیسی ہستی ہے جو ایک وقت میں عرش کی بھی ملکہ ہے، فرش کی بھی ملکہ ہے. یہ ایک اور راز ہے وادی حیرانی کا. ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے تو انسان اس وادی حیرانی میں حیران و ششدر رہ جاتا ہے. حوراء الانسیہ، اللہ اکبر. اس کے بعد قدم آگے بڑھتے ہیں، محدثہ، فرشتوں سے کلام کرنے والی. عقل حیران ہے کہ خدا کا پیام لانے والا فرشتہ گاہے بگاہے انبیاء کے پاس اترتا رہا، مگر یہ کون سا ایسا معذب دور ہے جس کے لیے مسلسل روح الامین آ کر اخبار پیش کرتا ہے، قیامت تک کی خبریں بیان کرتا ہے. زہرا پورے وقار سے دہراتی ہے اور علی اس کی کتابت کرتے ہیں. ممبر سنونی کا خطیب، بغیر نقطے اور الف کے بولنے والا، عظیم الشان فصاحت و بلاغت کا معجزہ، خدا کا عظیم الشان علمی معمہ، جو ممبر پر بیٹھتا ہے تو ہزار تشنگان علم قلم دوات پکڑ لیتے ہیں. جب وہ اس مقام پر آ جائے کہ کسی ہستی کا کاتب بن کر اس کے کہے ہوئے الفاظ کو لکھنے لگے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ مصحف زہرا، یہ وہ مصحف ہے جس میں قیامت تک کے اخبار موجود ہیں. یعنی پورے عالمین کی تقدیر لکھ کے گئی ہے زہرا. قیامت تک کی تقدیر فاطمہ کے قلم نے لکھی ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قلم کی منزل پہ ہے علی اور لوح کی منزل پہ ہے فاطمہ. پہنچے نہیں آپ؟ بہت بڑی بات کہہ گئی ہوں. لوح ہے فاطمہ، قلم ہے علی. زہرا بخشوائیں گی تو علی جنت میں داخل کریں گے. لوح و قلم ہے علی و فاطمہ. مجھے آج کہا گیا تھا کہ علی اور بیوی کے ساتھ مقایسہ اور مقابلے میں بتائیں کہ علی کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے. علی قلم ہے جو لکھتا ہے تقدیر، کل حشر تک لکھنے والا علی ہے، اور لوح بتانے والی، لکھوانے والی فاطمہ زہرا. انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور عالم حیرانی، ایک اور وادی عشق جس میں ششدر و حیران عاشق کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ شب حجاب کیا ہے، یہ ویلیویبل نائٹ کیا ہے. خدا نے پردوں اور اسرار میں رکھا ہوا اپنا نور دکھا رہا ہے. جان نہیں سکتے مگر جان لو یہ حجاب کبریا ہے، یہ لیلۃ القدر قرآن ہے، یہ کوثر قرآن ہے.
یعنی بیوی کے دو نام قرآن میں لیے گئے، کوثر اور قدر۔ اللہ اکبر۔ اور امام باقر کی روایت ہے، حشر کے دن بیوی کہے گی آج میں اپنی قدر معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم حیرانی، یہ بیوی کے القابات ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہماری عقلوں سے ماورا۔ جہاں ہم فطرس جیسے پرے پرواز لے کر دریوزہ گری کرتے ہوئے پہنچ بھی جائے تو خدا کہے گا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں کہہ رہی تھی جینڈر میں نہ دیکھیے شہزادی کو، اس نور کی صورت دیکھیے۔ میرے سامنے طالبات بیٹھی ہے ماشاءاللہ، ممبر کی زینت بنے گی، اور خدا کرے کہ یہ ذکر کی زینت بھی بنے، ایسا زینت دے اہل بیت زلزلوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ زینت دو اپنے ذکر کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنی زندگی کو، اپنی روح کو علی کے ذکر سے زینت عطا کرو، لطف اٹھاؤ، عشق کرو، ولایت کے جام اپنے لبوں سے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ گویا علی کے ذکر سے اپنے، اس لیے میں عالمانہ نقطہ آپ کی اذہان عالیہ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ ابن عربی قرون اولیٰ کا سب سے بڑا فلسفی، جسے اہل سنت بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع۔ مولوی مولوی نہیں بنتا جب تک کہ وہ عربی میں ابن عربی کو نہ پڑھے۔ وہ بحث کرتے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں، فلسفیانہ بحث ہے، جس میں وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ نفس کل ہے فاطمہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو الگ بات ہے، وگرنہ اللہ اکبر نفس کل ہے فاطمہ۔ اور اس فلسفیانہ بحث میں وہ جن روایتوں کو، جن پر بحث کرتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں برابر منابع بھی موجود ہے، اس میں ہے کہ رسول نے فرمایا، میرے آقا سلسبیل یاسین و طہارہ گورے شہ کونین کے مقصد اول نے اپنے ذیل میں فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا اگر میرے نور کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرماتے ہیں اے علی، علی مخاطب ہے، جب بھی کوئی بڑی بات کہنا ہوتی تھی تو مخاطب علی ہوتے تھے۔ کہا اے علی، خدا میرے نور کو خلق نہ کرتا اگر تیرے نور کو خلق نہ کرتا۔ گویا رسالت بغیر وصیت کے ناکافی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، خود کی آیت پڑھ رہی ہوں، اگر یہ اعلان نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، کیونکہ رسالت کے لیے وسیع کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ آقا کہہ رہے ہیں اگر اے علی تیرے نور کو خدا خلق نہ کرتا تو میرے نور کو بھی خلق نہ کرتا۔ نعرہ حیدری، 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 میرے کائنات شہنشاہ نجف کی عظمت پہ بآواز بلند صلی علی محمد۔ جس سے ابن عربی فلسفیانہ بحث میں بی بی کو نفس کل قرار دیتے ہیں، آخر میں کہا اے علی، خدا تیرے اور میرے نور کو بھی خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کے نور کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس فلسفیانہ بحث میں ابن عربی بیوی کو نفس کل قرار دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں آقا مصطفیٰ کی وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ رسالت کی جڑ ہے۔ ام جڑ کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، ماما کو کہتے ہیں، مصدر کو کہتے ہیں۔ جتنا سرسبز درخت ہو، جتنے صاحب برگ و بار ہو، جتنے خوبصورت ثمر رکھتا ہو، اس کی طاقت، اس کی تونگری، اس کی سرسبزی کی پرورش کنندہ مربی وہ جڑ ہے جو اسے خوراک دے رہی ہے۔ گویا یہ سارا خدا کا بنایا ہوا شجرہ طیبہ کا اصل، منبع، مرکز وہ خیر کثیر ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
अजमत पे बावाज़े बुलंद सलवात। इसी शम्मा हकीकत है फातिमा, जलवा नुमाए शम्मा हकीकत हकीकत है फातिमा, आईने कमाल नबूवत है फातिमा। ये मानती हूँ उनको रिसालत नहीं मिली, लेकिन शरीक कार रिसालत है फातिमा। नाराए हैदरी, 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शायर ने जो कहना था कहा, मगर एक बात याद रखिएगा, रिसालत, विलायत और इमामत के हल्क़े वस्ल को फातिमा कहते हैं। रिसालत ओहदा है, विलायत ओहदा है, इमामत ओहदा है। फातिमा अल्लाह का वो नूरानी वस्ल है जिसमें रिसालतें, विलायतें और इमामतें मिलती हैं। इब्ने अरबी की इसी बहस में वो रिवायत जो शिया सुन्नी दोनों के यहाँ इब्ने हजर अस्कलानी यलाबीउल मवद्दा में बयान करते हैं, और हमारे यहाँ मुतवातिर रिवायत है। मैं पिछले साल भी अर्ज करके गई थी कि ज़ेवर खिलकत से आरास्ता होने के बाद मस्जूद मलाइक बनकर मेरे मौला वाक़ा हजरत आदम ने बड़े फ़ख्र और इफ्तिखार से आसमान की तरफ, नूर इलाही की तरफ नजर की, जहाँ पर उसे एक मलका मुजस्सम, नूर मुजस्सम नजर आया, जिसके सर पर नूरानी ताज, मुरस्से ताज, जो एक तख्त पर तशरीफ फरमा, जिसके फालों में हम रंगावीज़े, और खुदा ने बतलाया, आका से पूछा गया तो आका ने फरमाया जब आदम खल्क हुए तो हम अर्श पर मकाम तस्बीह पढ़ते, और वो मकाम तस्बीह पर मौजूद इल्लियीन का तारुफ खुदा किस तरह करवाता है, ये मेरा नूर है, मेरा महबूब नूर है, ये नूर मंसूरा है, ये जो तख्त है, तख्त रिसालत है, ये जो ताज है, ताज विलायत है, ये जो अवीज़े हैं, वो विलायत इमामत की रोशनियाँ हैं। गोया सारी अजमतों को इस तारों और शबीहों में बयान करके जिससे मिलवाया, जिसको दिखाया, जिसका बताया, जिसके नाम से तारुफ करवाया, वो हुजूर में मुजस्सम नूर फातिमा ज़हरा। इसलिए कायनात का सबसे बड़ा फलसफी कहता है कि रिसालतें, इमामतें, विलायतें खुदा के ओहदे हैं, मगर इस आलमीन का नफ्स कुल नूर मंसूरा जनाब फातिमा ज़हरा है। और जिस शक्ल में पैदा किया, यानी खातून निसा की शक्ल दी गई, तो इसमें भी रम्ज है आपके लिए। आपको बतलाया गया कि तुम जड़ हो, तुम मस्दर हो, तुम महवर हो, तुम मरकज हो पूरी नस्ल इंसानी का। कुरान को देख लीजिए, कहीं पर भी बाप नहीं मिलेगा, हर जगह माँ का तस्करा। इस्माइल की माँ हाजरा, जिसकी फिदाकारी, जिसकी तस्लीम, जिसकी वफा, जिसका ईसार, जिसका इश्क, जिसकी पाक तीनती, जिसका इश्क इलाही उस मकाम पर है कि इब्राहीम को इजाजत नहीं मिली खलीलुल्लाही के ओहदे के बावजूद कि वो काबा में दफन हो जाए। अगर दफन करवाया है खुदा ने तो इस्माइल की माँ हाजरा को, जिस वक्त भी तवाफ गाहे इलाही के चौथे पाए में सो रही है। इब्ने मरियम, मरियम की माँ, मादर मूसा, मूसा की माँ, जिस पर फरिश्ते आते रहे और पैगाम लाते रहे, हर जगह माँ मिलेगी। गोया खुदा ने इस पूरे आलमीन की जड़ औरत को करार दिया। ये जलवाए जमाल है, ये हुस्न है, ये जमाल है, ये इश्क है, ये तलब है, ये कशिश है। मैं अब जवान बच्चियां मौजूद है तो मैं आज चाहती हूँ कि आपसे मुखातिब हूँ। ये कशिश, ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलाराई, ये दिलफरेबी खुदा की अता करदा। खुदा के दो चेहरे, एक जलाल खुदा,
ایک جمال خدا. یا علی یا علی یا علی یا علی. اپنی محبوب روحوں کو خلق کر کے خدا نے اپنے جلال کا چہرہ مرد کو بنایا اور اپنے جمال کا، اپنے لطف کا، اپنی شیرینی کا، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا چہرہ عورت کو بنایا. یعنی جلوہ جمال عورت ہے. اگر روح پر جو لباس ہے وہ عورت کا ہے تو وہ جلوہ جمال الہی ہے. مرد جلوہ جلال الہی ہے. اور خدا کوثر کی جنت زمین پر بسا کر بتاتا ہے کہ کل جلال جلوہ الہی ہے علی، اور کل جمال جلوہ الہی ہے فاطمہ. سلامت رہیں. یہ کشش، یہ جمال، یہ دل آرائی خدا کی عطا کرتا ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. ہاں خدا کہتا ہے ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں، مثبت استعمال کرو گے تو خیر، منفی استعمال کرو گے تو وہی نعمت تکاثر بن جائے گی. قرآن میں ایک طرف کوثر ہے، خیر ہی خیر، اور ایک طرف دوسرا چہرہ ہے تکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں پیسہ اکٹھا کرتے رہے، مال دنیا اکٹھا کرتے رہے، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھی. تو یہ طلب، یہ حسن، یہ شدت، یہ حسن، یہ دل آرائی خدا نے کس لیے پیدا کی؟ آپ دیکھیے گا تاریخ انسانی میں پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں، بیٹی بیٹے کا نہیں، بھائی بہن کا نہیں، پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے. کہتے ہیں اکثر خواتین کہ میاں بیوی وہ پہلا رشتہ تھا جو خدا کی طرف سے عطا کیا. خدا نے عورت کو جمال عطا کر کے حضرت آدم کے ساتھ حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ یہ کشش، یہ دل آرائی اس لیے دے رہا ہوں کہ اسے خیر میں استعمال کرو. مرد تمہارا گرمیدہ ہو، زوج کے رشتے میں بدو، گھر کو جنت بناؤ جہاں تمہارے بچے اس محبت کے سائے میں پروان چڑھے. اللہ کی مخلوق حسن، جمال، عشق، شفقت، محبت، ایثار، وفا اور قربانی کے سائے میں پروان چڑھ کے مجازی انسان حقیقی انسان بننے کے سفر میں تباہ ہو. اور آج بڑی معذرت کے ساتھ یہ حسن، یہ دل آرائی جو خدا کی عطا کردہ کشش، اس کو منفی استعمال اپنے عروج پر ہے. کیونکہ مادہ پرست تکاثر جو اپنے ڈالرز کی تجوریاں بھرنے کے لیے، دنیا کی پہلی طاقت بننے کے لیے عورت کو بھی اپنی کنیز بنا چکے ہیں، اس کے حسن کو اپنی لونڈی بنا لیا ہے، اسے استعمال کر رہے ہیں. وہ عورت کو افزائش نسل کے لیے نہیں دیکھ رہے، افزائش زر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لباس ظاہر دکھا رہے ہیں ایسی عورت کا، ایسی عورت دکھا رہے ہیں جو عجیب و غریب لباس، چہرے پر عجیب و غریب قسم کے رنگ جما کر اپنے ظاہری دھوکے اور سراب جیسی شخصیت کے ساتھ ہماری نسلوں کو شکار کر رہی ہے. اس وقت دو قسم کی عورتوں کی کیفیتیں ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں چونکہ بی بی کے در پر ہم آتے ہیں تو یہ ایام فاطمیہ میں فاطمہ ہمیں صرف آخرت نہیں دیتی، دنیا بھی عطا کرتی ہے. رہنے کا سلیقہ، جتنے بی بی کے القابات کی روشنی میں فاطمہ گم ہے، راز ہے، چھپی ہوئی ہے، اتنا ہی آشکار بی بی کا اسوہ ہے. ہر مقام پر عورت کے لیے روزے روشن کی طرح بی بی کا اسوہ روشن ہے، موجود ہے، حضوری میں ہے. ایک باعظمت لڑکی اپنے اندر سے خزانے خدا کے دیے ہوئے نکالنے کے لیے، اس کے لیے بہترین مثال پیغمبر کی مضبوط، طاقتور، حق شناس، باہر کے مبارزوں میں کھڑی ہوئی، اندر کی جنت کو بساتی ہوئی ایک طاقتور
ترین وومن امپاورمنٹ کے سب سے بڑے منصب پر کھڑی پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے. بے شک اور دریائے علم بحر امامت بے شک قرآن ہے رسول تو آیت فاطمہ بے شک تطہیر کہہ رہی ہے طہارت فاطمہ بے شک اور تسبیح کی صدا ہے عبادت فاطمہ. بے شک نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ جناب فاطمہ الزہرا نعرہ صلوات. جدید سرمایہ دارانہ نظام عورت کے حسن کو استعمال کر رہا ہے، اسے اپنی کنیز بنا کر دنیا کے بازاروں میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، جس میں ہمارے مشرق کی مفرور قیدی خاتون، جسے مفرور قیدی سمجھ کر قینچی سے اس کی چادر کاٹنے کے خیال میں ہے کہ ایک نیا بازار گرم ہوگا، ایک ایسا بازار جہاں سے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ کمائیں گے، یہاں تک کہ ایسی عورت کو پیش کر کے مدہوش کر دیں گے مردوں کو، اور عورتوں کو اپنی طرف کھینچ کر اسی دھوکے باز چہرے کے ساتھ وہ جو شراب ہے کچھ سالوں کی پیداوار ہے، عورت کو اس میں ڈال دو اور انہیں خوب لوٹو. آپ کو معلوم ہے جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے، انتھیسیزیا میں ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کا گردہ نکال لے یا ڈال لے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا. ہم اس وقت اسی حالت میں ہیں. ایسا بدہوشی کا انتھیسیزیا ہمیں دے دیا گیا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ ہماری نوجوان نسل بس اپنے لیے وہی تقلید قرار دے رہی ہے. ایسا بن جاؤ، ایسا لباس پہنو. لباس کہاں سے ملے گا؟ اتنے پیسوں کا ملاؤ، منگاؤ. کپڑے بک رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے، ان کے رنگ بک رہے ہیں، وہ رنگ جن کی کوئی قیمت نہیں، جن کی زندگی نہیں، جو چند لمحوں کا دھوکہ اور شراب ہے. اس وقت دو قسم کی عورتیں ہمارے مشرق میں موجود ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. اور تیسری ایک اور قسم ہے، ایک وہ جو پرانی عورت ہے، ہمارے جیسی بوڑھی مائیں، جو اپنی کوہنہ روایات کو، اپنی فرسودہ رسموں کو مذہب کا رنگ دے کر اگلی نسل پہ تھوپنا چاہتے ہیں. یعنی اکثر خواتین وہ بات کرتی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کہتی ہے نہیں، ماؤں نے بیٹیوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ تو دین ہے، اس پر عمل کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گی. وہ کوہنہ روایات لے کر چلتی ہوئی اپنی رسموں کو مذہب کا رنگ دے کر اپنی اگلی نسل پر تھوپنے والی عورت الگ ہو گئی ہے، تنہا ہو گئی ہے، کیونکہ اگلی نسل اسے جاہل قرار دے رہی ہے. کہ تمہیں کیا پتا، یہ تو پرانی رسمیں ہیں تمہاری، اماں ہمیں یہ دین سمجھ میں نہیں آتا جو تم بتا رہی ہو. ظاہر ہے سمجھ بھی کیسے آئے، دین تو دین فطرت ہے، آسانی ہے، عزت ہے، وقار ہے، اعتماد ہے، حسن ہے، رعنائی ہے. مگر آپ جس دین کو اپنے مرضی کا دین بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ انہیں متاثر نہیں کر سکتا. اچھا، اس عورت سے تنہا دوری پر اس کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کے سامنے کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک تو یہ مجلس ہے بس. مشرق کی یہ بے بسی ہے کہ ایران میں بڑی بڑی مجتہدہ خواتین گزری ہیں، مگر ہمارے ہاں بڑے بڑے علمی مباحثوں میں، فلسفیانہ پروگرامز میں کہیں پر عورت کو گھسنے نہیں، یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے صرف مرد جاتے ہیں. بس ایک مجلس میں آتی ہے جوان نسل، یہاں سے بھی اب وہ منہ موڑ چکی ہے کیونکہ اسے کچھ نہیں ملتا. کہتے ہیں سولوشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم خائن ہیں، ہم نے خیانت کی. ہم نے اس عظیم الشان عورت کو جو انسانی مساوات کی سب سے بڑی آواز ہے، جو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے سب سے محبت کرنے والی مشفق ہستی ہے، جو گھر میں مساوات کی علمبردار ہے، جو بہترین تربیت گاہ ہے، جو بائر کے میدانوں میں ڈٹی ہوئی ہے، اور اس کی ماں جو عالمی ٹریڈ کی ملکہ رہی ہے، اس کے اندر کے خزانے تھے جسے اس نے کشید کیا خدا کی محبت میں اور
اپنی طاقتور شخصیت پر کام کیا. وہ نبی کی بیٹی نہیں تھی خدیجہ، نہ کسی امام کی بیٹی تھی، وہ ایک آپ جیسی عام عورت تھی جس نے اپنی شخصیت کے ظاہر پر توجہ نہیں دی، اپنے اندر کی طاقتوں کو آزمایا جو خدا نے اسے نفس کل کی صورت میں عطا کی تھی. یہ نسل جو ہے مجلس میں آ کے دو آنسو بہائے، ہم نے بی بی کا غم بیان کیا، بچوں نے روئے، اپنے اپنے تبرک پکڑے اور گھروں کو چلے گئے. موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو جو بہت رنگ برنگی ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصی کنیز ہے، جو یہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرو. یہ مشرق کی مفرور قیدی عورتیں جو زندانوں میں انہیں نکالو اور اپنی طرف لے کر آؤ تاکہ ہمارا بازار اور گرم ہو جائے، اور گرم ہو جائے. ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاکس اور اس طرح کی چیزوں میں ہماری بچیاں کس سرگرمی کے ساتھ اور کس طاقت کے ساتھ اپنے ان لباسوں کے اشتہار بن کر انہیں سرمایہ دارانہ نظام کی تجوریاں بھر رہی ہے. یہ جو ویوز پر آپ کو پیسے ملتے ہیں اس سے کروڑوں درجے زیادہ پیسے ان کو مل رہے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے والے ہیں. وہ لڑکی دیکھ رہی ہے، اسے فالو کر رہی ہے. ایک تیسری قسم ہے عورتوں کی، لڑکیوں کی، جوان نسل کی، جو طاقتور ہے، جو عزت سے جینا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو خود تلاش کرے، کسی کی تقلید نہ کرے، نہ اس ماں کی، نہ اس رنگ برنگی دھوکہ باز عورت کی. وہ چاہتی ہے میں اپنے اندر سے خود کو تلاش کروں، میں اپنی جستجو کروں، میں اپنی شخصیت خود تعمیر کروں. جب وہ تعمیر کے مرحلے پر آتی ہے تو اسے سب سے پہلے خدیجہ نظر آتی ہے، پھر فاطمہ نظر آتی ہے، پھر زینب نظر آتی ہے. میں اقوام متحدہ کی طرف سے وومن امپاورمنٹ کی نمائندہ ہوں. ہماری میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا سب سے بڑی طاقت عورت کی. میں آپ کو بتاتی ہوں کربلا میں کوئی مرد نہیں ہے، اکیلی عورتوں نے پورا کربلا فتح کیا ہے. یہ طاقت ہے عورت کی جو اپنے اندر کی طاقت کو جب آزمانے پہ آتی ہے تو زمانہ اس کا مقروض ہوتا ہے. خدا کرے کہ ہماری نوجوان نسل خود کو ڈھونڈے، اپنی شخصیت کو خود تعمیر کرے. ہم منبروں سے بتائیں کہ فاطمہ کتنی طاقتور عورت تھی، فاطمہ کتنا خیر چاہتی تھی معاشرے کا، کتنی جڑی ہوئی تھی اپنے معاشرے کے ساتھ. ہمیں خود غرض زندگیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے پرائیویسی کے نام پہ. اسلام دین اجتماع ہے، اسلام میں پرائیویسی نہیں ہے. تم جڑے ہوئے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. گویا یہ نظام اجتماع اس عورت کو بتائے گا جو خاتون ساری رات کہتی ہے یا میرے خدا فلاں آدمی بیمار ہے اس کو شفا دے، یا میرے مولا، یا میرے خدا فلاں آدمی مشکل میں اس کے رزق میں اضافہ فرما. صبح ہو جاتی ہے اس خاتون کا خیر ختم نہیں ہوتا. یہ خیر اگر اس خاتون کے دل میں آ جائے تو سارے حسد، سارے بغض، سارے کینے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کی غیبت ختم. جب آپ اپنی خیر سے زیادہ دوسرے کی خیر چاہنے لگیں، جب آپ کی زبان سچی ہو، جب آپ طاقتور اظہار کی مالک ہو، جو کہے وہ کر کے دکھائیں خدیجہ کی طرح، مکس کاروبار میں پاکیزہ کاروبار کی بنیاد رکھ کے دکھائیں. جب آپ زندہ درگور ہوتی ہوئی عورتوں کی ماں بن کر اسے بچا لیں، بردہ فروشی کے نظام میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کریں، جب یہ وظیفے ہوتے ہیں تو خدا پھر آپ پر ایسی نظر کرم کرتا ہے کہ فاطمہ کی طرح صاحب عزت بنا دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. مسجد محمد، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ دربار میں بی بی کہیں، دربار تھوڑی تھا. وہ میرے آقا مصطفیٰ کی مسجد تھی جسے آقا نے خود پتھر اٹھا کے تعمیر کیا تھا مدینہ میں، جس میں آقا موجود ہوتے تو ان کی خوشبو سے، ہوائے سب سے نکلتی ہوئی خوشبو سے در و بام مسجد مہکا کرتے تھے. اس مسجد میں ایک ہی دروازہ کھلتا ہے
جو فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے. گویا یہ گھر بھی فاطمہ کا ہے، وہ گھر بھی فاطمہ کا ہے. اکثر بی بی اپنے گھریلو امور سے فراغت کے بعد شہزادی آتی اپنے بابا کو سلام کرنے. آقا کی نظر پڑتی تو کتابوں میں ہے کہ اپنی سبز عبا کو اپنے بازو پہ رکھتے، قامہ الیہا، دوڑتے ہوئے بی بی کی طرف جاتے اور بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنی نشست پر لاتے. خود اپنی عبا کو، رسالت کے کندھوں کی عبا کی عظمت آپ کیا جانیں، اس عبا کو بچھاتے، اس پر جناب فاطمہ کو بٹھاتے. یہ بیٹی سے محبت نہیں ہے. آقا جانتے ہیں کہ خدا کے ہاں یہ نور کتنا پسندیدہ ہے، کتنا محبوب ہے. اپنے خدا کے عشق میں آقا مصطفیٰ اس نور منصورہ کی عزت و عظمت کو سلام کرتے ہیں. مگر ہم روتے اس لیے کہ ایک دن فاطمہ اپنے دروازے سے بابا کی مسجد میں آئی، پردے کے پیچھے کھڑی ہے، سالم نہیں ہے، پہلو شکستہ ہے. کسی خاتون سے پوچھئے اس تکلیف کا. پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے. رسول کا یوسف، میں کہتی یہ 18 سال کی یوسف مصطفیٰ ہے فاطمہ، تنہا سردار کی تنہا بیٹی. آج کسی نے نہیں کہا فاطمہ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، قرۃ عینی وسکنۃ فؤادی. کوئی کہنے والا نہیں، نہ کسی نے بیٹھنے کو کہا ہے. 7 گھنٹے تک فاطمہ زخمی کھڑی رہی. ذاکرہ جب بھی عاشور کے مسائل میں بیان کرتی ہوں کہ میرے آقا و مولا آبا عبداللہ کا لاشا زمین پر تھا، اونچے طویل القامت سیاہ گھوڑوں کے سم مولا کی لاش مبارک کو پامال کر رہے تھے. دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی پسلیاں دائیں آ چکی تھی. لوگ غش کر جاتے. سوال ہے میرا، وہ لاشہ مبارک ابا عبداللہ تھا یا رسول کی تنہا بیٹی زندہ ہے؟ دائیں کی پسلیاں بائیں کی پسلیوں میں جڑی ہوئی ہے. ایک ہاتھ پہلو پر ہے، دوسرے ہاتھ سے دیوار مسجد کو سنبھال رکھا. بی بی اس مشکل میں، اس مصیبت میں مسجد میں آنا دراصل وہ پیغام دینا تھا جو بار امانت تھا رسول کی بیٹی کے کندھوں پر، جسے دینا ضروری تھا. بالکل ایسے جیسے حسین 1900 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا خاک پر. یہ جو 1900 زخم سے خدا کی توحید کے لیے، اب اس توحید کا پورے شریعت کا منظرنامہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کا جگر گوشہ شریک کار رسالت غاصبوں کو مخاطب کر کے پوری شریعت کا پورا نظام پیش کر دے کہ کل آنے والے انہیں مسلمانوں کا رہبر و رہنما نہ سمجھے، بلکہ شہزادی کی بیان کی ہوئی توحید، امامات، رسالت، ولایت، قرآن اور شریعت کو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے شریعت کا اصل چہرہ قرار پائے. توحید کے اس بیان کے لیے مصطفیٰ کی زخمی بیٹی مسجد میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. 7 گھنٹے. روایت میں ہے کہ بی بی جب لوگ گریہ کرنے لگتے تھے کیونکہ آواز بھی بی بی کی نہیں مصطفیٰ جیسی چل کے آئی، تو لوگوں نے کہا یہ رفتار، یہ چال، یہ ڈال
بالکل مصطفیٰ جیسی. پھر بیوی کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو ہے جو عاشقوں کو بتا رہی ہے گویا مصطفیٰ آ گئے. مجمع رونا شروع کرتا تھا, بیوی خاموش ہو جاتی تھی. جب وہ خاموش ہوتا مجمع تو بیوی دوبارہ ذکر شروع کرتی. 7 گھنٹے تک رسول کی بیٹی مسجد میں شریعت پہنچاتی رہی. فاطمہ کھجوریں لینے نہیں, تمہیں دین دینے گئی تھی. خدا کی قسم مسجد میں 7 گھنٹے کھڑے رہنا. بی بی فضہ کہتی ہے جب پیغام دے کر پہنچی فاطمہ, پھر فاطمہ بستر سے نہیں اٹھی. تسبیح سلانے پڑی رہ گئی, ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. بستر پر ایسے دراز تھی کہ فضہ کہتی ہے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بستر پہ سو رہا ہے. آپ کو کیا معلوم معصومین نے اپنا پیام حق آپ تک پہنچانے کے لیے کس طرح کی مصیبتیں سے. یہ ذرا جا کر دیکھو, اگر نصیب میں ہو تو عباس کی قبر میں اتر کر دیکھو. اتنی سی قبر ہے اس عباس کی جو گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ خط کہتے تھے کہ اتنی چھوٹی قبر کیسے ہو گئی عباس کی. وہ جسم ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا جسے زین العابدین نے اکٹھا کر کے قبر عباس بنا دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ہزاروں سلام دین حق کی اس عظیم ترین شخصیت پر. نہ قرآن تدوین ہوا تھا, سب کے پاس الگ الگ آیتیں تھیں. قرآن تو تیسرے کے دور میں مدون ہوا. نہ کوئی فقہ کی کتاب تھی, مگر بی بی کا خطبہ پوری 18 سال کی یہ خطیبہ پوری شریعت اسلامی کو نچوڑ پیش کر رہی ہے. کسی زمانے میں یہی خطبہ زبانی یاد کروایا جاتا تھا. فروع دین اور اصول دین نہیں سمجھائے جاتے تھے, اول توحید دوسرے عدد نہیں, بی بی کا خطبہ یاد کروایا جاتا تھا. پوری شریعت کافی ہے اگر جناب سیدہ کے خطبے کو پڑھ لیا جائے. اور میں نے بھی ایام فاطمیہ پر بی بی کے خطبہ فدق کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ وہ جو 7 گھنٹے کی مصیبت اٹھائی ہے زہرا نے, اگر آپ نے عاشقہ ہو کر بھی اس زخمی خون آلود پیغام کو نہیں پڑھا نہیں سنا تو خیانت ہو گئی ہم سے. کوشش کرے اپنے بچوں کو سنائے, اپنے نوکروں کو سنائے, اپنے پیاروں کو بتائیں کہ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی. یا میرے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خاتمہ بالایمان فرما, مدفن کربلا وادی السلام نصیب فرما, حج و زیارات کی توفیق عطا فرما, امام زمان کا جلد ظہور فرما. یا خدا بانیان مجلس محترمہ ہماری فضہ ذاکری کلاس کی جو کیا نام ہے فردوس صاحبہ کو خدا عمر خضر عطا فرما اور امام کے خصوصی ناصرین میں شمار کرے. بخدا مردوں سے زیادہ قد آور عورت ہے جو مرد کو تیار کرتی ہے. یا میرے خدا ہمیں ایسی کنیزان امام زمانہ میں شمار فرما جیسی ام ایمن تھی, زہرا کے ساتھ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح. کسی مرد نے گواہی غیر معصوم نے نہیں دی, ایک عورت ام ایمن نے گواہی دی ہے ولایت علی کی. خدا ہمیں بھی اس کنیزوں میں شمار کرے. وہ کنیز تھی, ہم کنیز ہیں, موجود ہے, مولت ہے. خدا ہمیں ام ایمن جیسی کنیزی عطا کرے کہ ہم بیوی کے قدموں میں جائیں. اس امام بارگاہ کو ہمیشہ آباد, ہمیشہ سرخرو اور سرسبز رکھے, اور آپ کے چہروں کو جن پہ عشق فاطمہ کی روشنی نظر آ رہی ہے, کبھی دنیا کا کوئی غم زیادہ دیر نہ چلے. غم تو آتے ہیں نا, یہ دنیا امتحان کا ہے, اس سے تو مفر ممکن نہیں ہے, لیکن مومن کے لیے مشکل آتی ہے اور چلی جاتی ہے. خدا آپ کی کسی مشکل کو زیادہ دیر تک نہ رکھے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ
وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی نسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری جو طالبات بچی ہیں ان کے لیے تو یہ نصاب ہے، اگر آپ نے بی بی کے خطبے کو نہیں پڑھا یا اس پر توجہ نہیں دی تو پھر ممبر پر آنے سے پہلے سوچئے گا کہ ممبر زہرا کا ہے۔ کوشش کیجئے، اگر کتاب نہیں بھی لے، میں ساتھ بھی لائی ہوں، اگر نہیں بھی لے سکتی تو کم از کم بیٹھ کر ایک دفعہ ضرور بی بی کے آخری